اب ہم 4.6 4.7 اور 4.8 کلاز کو کور کریں گے اور ان کی سب کلازز کو ڈسکس کریں گے۔ 4.6 کلاز پرچیزنگ آف سپلائز اینڈ سروسز سے متعلق ہے۔ سپلائز جو ایک لیبارٹری کی ضرورت ہو سکتی ہیں، وہ انالیٹیکل گریڈ کے سالونٹس ہو سکتے ہیں، کوئی ایکوپمنٹس ہو سکتے ہیں جنہیں کسی سے منگوایا جائے یا خریدا جائے، کیلیبریشن سٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں، سرٹیفائڈ ریفرنس مٹیریل جنہیں CRM کہتے ہیں، یا اسٹینڈرڈ ریفرنس مٹیریل جنہیں SRM کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سروسز ایک کمپنی یا ایک لیب ہائر کرنا چاہے گی، وہ کیلیبریشن سروسز بھی ہو سکتی ہیں اور وہ انسٹرومنٹ مینٹیننس سروسز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان سپلائز یا سروسز کو پرچیز کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری یہ کلازز اس سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہی ہیں۔ لیبارٹری مسٹ ہیو اے پروسیجر، یعنی ہم سپلائرس کو چیک کیسے کریں گے، کن سپلائرس کو فالو کیا جائے گا، سپلائرز میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، یا اس کوالٹی کو جج کرنے کے لیے اگر لیبارٹری خود وزٹ کرے گی تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھے گی۔ ان تمام چیزوں کو اس پروسیجر کے اندر ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی چیز کہاں سے، کون سی سروسز کس سے لی جا سکتی ہے، یا پرٹیکولر نام کی بجائے کس کوالٹی کی چیز کس سے لی جا سکتی ہے، اس سے متعلق ہم آئیڈیاز اس میں سبمٹ کریں گے۔ تو پروسیجر بنانا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ سپلائر کوالٹی ایشورنس SQA، یعنی ٹائم ٹو ٹائم ہم سپلائر کو وزٹ کرتے ہیں اور ان سپلائرس کو وزٹ کرنے کے بعد آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی اس قابل ہے کہ ان سے کوئی سپلائز لی جا سکتی ہیں۔ لیبارٹری شوڈ ہیو مینٹین اے رجسٹر آف سپلائرس، جن سے ریجنٹ لیے جا سکتے ہیں ان کی لسٹ الگ ہوگی، جن سے سروسز لی جا سکتی ہیں ان کی لسٹ الگ ہوں گی۔ پرچیز آئٹمس مسٹ بی کوارنٹائن فار انسپیکشن، یعنی ریڈی ٹو یوز نہیں ہوں گی، سب سے پہلے کوارنٹائن کی جائیں گی، لیبارٹری ویریفائی کرے گی اس کی ضرورت کے مطابق ہے، پھر وہ چیز استعمال میں آئے گی۔ یعنی کوالٹی کنٹرول چیکس مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ کوارنٹائن کی ہوئی چیز کو ایکسیپٹڈ یا ریجیکٹڈ کی فارم میں الگ الگ کریں گے۔ یعنی سیگریگیٹڈ ایریاز بھی ضرور ہونے چاہئیں جہاں آپ ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ سپلائز کو رکھتے ہیں۔ پرچیزنگ آف سروسز اور سپلائز کے بعد اگلی کلازز 4.7 اور 4.8 یہ کسٹمر سروسز اور کمپلینٹ سے متعلق ہیں۔ بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی بات مختلف بھی ہے کہ کسٹمر سروسز، کسٹمر کو کیا سروس آپ نے دینی ہے۔ اکثر اوقات ہم پروڈکٹ کے اوپر ایک کال کرنے کے لیے ایڈریس یا ٹیلی فون نمبر دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں، اپنی کوئی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تو کسٹمر سروسز میں ہم اس پازیٹیو فیڈ بیک کو بھی ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ وہ ریٹن فارم میں ای میلز کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ ٹیلی فون کالز کی صورت میں کسی کے پاس سے آ رہا ہے تو اس کو پراپرلی ڈاکومنٹ کرنے کے لیے رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ یعنی محض نیگیٹو کمپلینٹس ہی نہیں، پازیٹیو فیڈ بیک کو بھی ایک لیبارٹری رجسٹر کرتی ہے۔ اور کمپلینٹ سے مراد وہ خرابیاں ہیں جس کو کوئی کسٹمر یا ایون انٹرنل کسٹمر آپ کی اپنی لیبارٹری میں سے آپ کا کوئی امپلائی اگر کمپلینٹ کر رہا ہے تو اسے بھی کمپلینٹس کی فارم میں رجسٹر کیا جانا چاہیے۔ یعنی کمپلینٹس کسٹمر کی طرف سے ہی نہیں ہیں بلکہ انٹرنل کلائنٹس اور امپلائز کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور کسٹمر سروسز میں جس فیڈ بیک کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ صرف کمپلینٹس نہیں ہیں بلکہ پازیٹیو فیڈ بیک بھی ہو سکتا ہے۔